مکار عورت سے نا ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، عورت کی مکاری سے، اور شیطان کے شر سے۔ ایک بوڑھی اماں ایک گھر پہ دستک دیتی ہیں، دروازہ بجاتی ہیں، تو وہاں سے 29-30 سال کی ایک خوبصورت لڑکی نکلتی ہے۔ ماں جی سے کہتی ہیں کہ پتر میری نماز لیٹ ہو رہی ہے، اگر تو اجازت دے میں تیرے گھر میں آ کے نماز نہ ادا کر لوں۔ وہ لڑکی کہتی ہے آ جائے ماں جی۔ ماں جی اندر جاتی ہیں، لڑکی پانی پیش کرتی ہے، اس کے بعد ماں جی پانی پی کے وضو کرتی ہیں، نماز ادا کرتی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک شاپر میں ایک کپڑا ہوتا ہے، وہ کپڑا ٹیبل پہ رکھ کے بھول کے بہانہ بنا کے نکل جاتی ہیں وہاں سے۔ تھوڑی دیر بعد اسی عورت کا شوہر آتا ہے، وہ جو دیکھتا ہے کہ وہ جو کپڑا ہے اس عورت میں نے دیا تھا یہ ٹیبل پہ رکھا ہے، وہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ، اپنی بیوی کو مارتا ہے، مار کوٹ کے دھکے دے کے دمبا بنایا گھر سے باہر نکال دیتا ہے، نکل جا میرے گھر سے، میرے ہوتے یار رکھے ہوئے تم نے، کیا کمی دی تھی میں نے تمہیں؟ دنیا کی ہر خواہش تم کو دی تھی، تم کو پلکوں میں بٹھا کے رکھا تھا، اور تم نے یہاں میرے پیٹھ پیچھے گلچھرے اٹھا رہی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شیطان اور ایک عورت کا نا، ایک بڑھیا کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ وہ بڑھیا کہتی ہے شیطان سے کہ تو بڑا مشہور ہے، کہ تیرے بڑے کام ہے، ہر کام میں تیرا ہی نام ہوتا ہے، اگر میں تجھے تب مانوں جو وہ سامنے کپڑے والا ہے، تم اس کے اور اس کی بیوی میں طلاق کراؤ تو، جھگڑا کراؤ تو۔ شیطان کہتا ہے یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، میں یوں کرا دوں گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک کرا کے دکھاؤ پھر۔ شیطان نہ اس کی بیوی میں بڑے وسوسے ڈالتا ہے، بیوی کے ذہن میں، اس درزی کے ذہن میں بہت وسوسے ڈالتا ہے، لیکن کامیاب نہیں ہوتا۔ شیطان کہتا نہیں بھائی یہ کام مجھ سے بھاری ہے، جب بھی میں ان کو وسوسے ڈالتا ہوں وہ لا حول ولا قوت پڑھتے ہیں، اس لیے میرا ان پہ وار نہیں چل سکتا، اللہ والے لوگ ہیں۔ عورت کہتی ہے جا، تجھے کیا پتا، اب میری طاقت چیک کر سکتا ہے، اگر میں یہ کام کروں تو پھر؟ شیطان کہتا ہے مان جاؤں گا میں تم کو بھی۔ وہ عورت جاتی ہے اس کپڑے والے کے پاس، اسے جا کے کہتی ہے کہ نا مجھے نا ایک ایسا خوبصورت نا کپڑا دے دے کہ میرے بیٹے نے اپنی ایک معشوقہ کو دینا ہے، اپنی محبوبہ کو دینا ہے، وہ اس کی محبوبہ خوش ہو جائے دیکھ کے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ کپڑا کاٹ کے دے دیتا ہے، اچھا سا پیارا سا کپڑا۔ وہ عورت پھر اسی گھر میں جاتی ہے، اسی گھر میں جاتی ہے، اس کے درزی کے گھر میں، اس کپڑے والے گھر میں، دروازے پہ دستک دیتی ہے، وہاں پہ لڑکی جو نکلتی ہے اس کی بیوی، اس کی عمر تھی 29-30 سال، بڑا پیار تھا دونوں میں، بڑا سلوک تھا، بڑے نیک تھے، نمازی پرہیزگار تھے۔ اسی لڑکی سے کہتی ہے کہ پتر میں نا تیرے گھر میں نا اگر تو اجازت دے تو 2 رکعت نماز نہ ادا کر لوں، میری نماز لیٹ ہو رہی ہے۔ وہ کہتی ہے پڑھ لیں جی۔ وہ نماز پڑھتی ہے بڑھیا، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ جو کپڑا ساتھ لے کے آئی ہوتی ہے شاپر میں، وہ اس کی ٹیبل پر کیا رہتی ہے، اور وہاں سے جب نکلتی ہے تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کا شوہر آتا ہے، وہ جب کپڑا ٹیبل پہ رکھا دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو عورت کپڑا لے گئی تھی اپنے بیٹے کی محبوبہ کے لیے، معشوقہ کے لیے، اس کا مطلب ہے میری بیوی جو ہے اس کے بیٹے کی محبوبہ ہے، معشوقہ ہے، میری پیٹھ پیچھے یہ گلچھرے اڑا رہی ہے۔ وہ مارتا ہے بیوی کو، خوب مارتا ہے، بیوی پوچھتی ہے ہوا کیا، تو میرے پیٹھ پیچھے گلچھرے اڑاتی ہے، تو بے شرم عورت ہے، تو عیاش عورت ہے، اور فلانا فلانا بس 50 لقب دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بعض اوقات کانوں سنی اور آنکھوں دیکھی بات بھی غلط ہو سکتی ہے۔ وہ مار پٹائی کرنے کے بعد نا وہ دھکے دے گھر سے نکال دیتا ہے۔ جب گھر سے نکالتا ہے تو پھر شیطان کے پاس جاتی ہے، بڑھیا کہتی ہے ہاں دیکھا میرے کارنامے؟ شیطان کہتا واقعی بھائی تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، مکر میں تو سب سے آ گیا۔ وہ بڑھیا کہتی ہے تو نے مکر دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا مطلب؟ کہتی ہے کہ اگر میں اسی گھر میں دوبارہ اس کی بیوی کو لے آؤں، صلح کرا دوں۔ شیطان کہتا ہے پاگل ہے، اتنا مار کوٹ کے اس کو گھر سے نکالا ہے، وہ کبھی بھی اس گھر میں نہیں آئے گی، تو چیک کر بس میں کرتی کیا ہوں۔ وہ دوبارہ بڑھیا جاتی ہے اسی دکان پہ کپڑے والے کے پاس، وہ جو آدمی ہوتا ہے نا دیکھ کے پہچان لیتا ہے یہ تو وہی بڑھیا ہے۔ وہ بڑھیا اسے سلام کرتی ہے، کہتی ہے پتر میں تم سے کپڑا لے گئی تھی نا اپنے بیٹے کی محبوبہ کے لیے، معشوقہ کے لیے، تو میں جب لے کے جا رہی تھی راستے میں اذان ہو گئی تو میرے نا ایک گھر میں دستک دی، اور وہاں پہ میں نماز ادا کی۔ وہ لڑکی بہت اچھی تھی، اس نے مجھ کو پانی وغیرہ بھی پلایا، گھر میں آنے دیا، نماز پڑھی ہے، تو میں اسی گھر میں نا ایک کپڑا بھول آئی، جو کپڑا آپ نے دیا تھا، تو میں نے سوچا کیا کپڑا لینے دوبارہ جاؤں، میں نیا کپڑا لے لیتی ہوں۔ وہ لڑکی بہت اچھی تھی، بہت نیک تھی، تو اس نے مجھے پانی پوچھا، میرا حال چال پوچھا، تو مجھے کپڑا اور دے دیں۔ جب وہ سنتا ہے نا وہ آدمی
اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ میں نے تو اپنی بیوی کو مار مار کے دمبا بنایا گھر سے نکال دیا ہے، میں طلاق دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا، تو یہاں تو معاملہ پورا غلط ہے۔ وہ نہ کپڑا دیتا ہے، بھاگتا ہے وہاں سسرال جاتا ہے، اپنے ساس سسر کے ترلے کرتا ہے، بیوی کے پاؤں پکڑتا ہے، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے اللہ کی بندی ایک بار معافی کر دے، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ وہ آخر معافی طلبی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا بندے کا ریکارڈ اچھا تھا، اس نے کبھی بیوی سے جھگڑا نہیں کیا تھا، وہ بیوی ساتھ آ جاتی ہے۔ اب وہ بڑھیا کہتی ہے دیکھ شیطان سے، دیکھ وہ بیوی واپس آ گئی ساتھ۔ شیطان کہتا ہے بھائی میں چکرا گیا ہوں، تیرے مکرنا ہمارے سوچ سے بہت آگے ہیں، ہمارا شر ختم ہو جاتا ہے جہاں تیرے مکر شروع ہوتے ہیں۔ عورت ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب عورت مکر میں ہے نا، کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، وہ پہلے تندور ہوتے تھے، شام کو عورتیں اکٹھی ہوتی تھی، پورے محلے کا جو ہوتا نا ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا تھا، وہ کام تو ختم ہو گیا۔ اب یہ جگہ جگہ نیٹ آ گیا، نیٹ پہ مکر پیش ہوتے ہیں اور ٹرانسفر کرتی ہے ڈیٹا، کہیں معلوم پڑ جائے، رشتہ داروں میں کوئی بات معلوم پڑ جائے، وہ پھر کہتی ہیں بیبی تمہیں معلوم پڑا، بہن تمہیں معلوم پڑا وہاں پہ یہ کام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے شیطان کے شر سے تو آپ پناہ مانگتے ہی ہیں، عورت کے مکر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ ایک چھوٹا سا میسیج تھا، امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔